بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں پرویز ایوان اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ۔ ویورز، اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کے وہ پروموشن بھی مل سکے اور میری تمام ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعفوں پر استعفے آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے۔ یہ ہماری بدقسمتی نہیں، یہ ہمارے نظام کا فالٹ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ لوگوں میں وہ شعوری لیول، وہ شعوری سطح ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی ہے جو ایک معاشرے کے لیے، ایک معاشرے کے پنپنے کے لیے، ایک معاشرے کی معاشرتی ترقی کے لیے، ایک تہذیب اور اخلاقی اقدار کے پروان چڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہم بس مخالفت برائے مخالفت میں اس طرح سے اندھے ہو جاتے ہیں، مخالفت برائے مخالفت میں اس طرح سے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں حقائق کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی ہم حقائق کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں۔ 2 استعفے 2 دنوں میں سپریم کورٹ سے آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جسٹس جناب اعجاز الاحسن صاحب، دراصل ہمارا یہ نظام عدالتی ہو، انتظامی ہو، مقننہ ہو، تمام کا تمام سسٹم یرغمال بنا ہوا ہے چند ہاتھوں میں۔ اور یہ کون سے ہاتھ ہیں؟ یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا، جنہوں نے عمران ریاض کی آواز کو بند کیا، اور آج پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر کو جیل میں 200 سے زائد مقدمات میں گرفتار کر کے ڈالا ہوا ہے۔ ایک میں اس کی گرفتاری میں ضمانت اس کی ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اصل پوسٹ مارٹم کی طرف کہ 2 دنوں میں 2 استعفوں کا آنا سپریم کورٹ سے یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے، یہ بہت بڑا سائن ہے کہ دراصل کس طرح سے لوگ، ادارے، سسٹم مجبور ہے، مفلوج ہے اور لوگوں کو میرٹ پر کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ ویورز، جسٹس جناب اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ اپنے ساتھ بہت زیادہ لمبی چوڑی داستانیں لیے ہوئے ہے۔ وہ کبھی مکروہ اور گھٹیا حقائق جو اس سسٹم کے اندر کار فرما ہے چل رہے ہیں، انہوں نے ان کو مجبور کیا ہے اس سسٹم سے باہر نکلنے پر۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک درجہ چہارم کا بندہ بھی استعفیٰ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو who was going to become Chief Justice of Supreme Court of Pakistan in this October 2024، اس نے آج استعفیٰ دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 23 اکتوبر 2023 سے، جب 5 رکنی بینچ نے سویلینز کا ملٹری ٹرائل کے خلاف فیصلہ دیا، ایک شارٹ ڈیسیژن دیا اس وقت۔ اس 5 رکنی بینچ میں کون کون شامل تھے؟ جسٹس جناب منیب اختر صاحب، جسٹس جناب مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس محترمہ عائشہ ملک صاحبہ، اور جسٹس جناب یحییٰ فریدی صاحب اور جسٹس جناب اعجاز الاحسن صاحب۔ ان 5 افراد پر مشتمل، ان 5 ججوں پر مشتمل یہ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کل 10 تاریخ کو ایک بہت ہی سخت تفصیلی فیصلہ اس بینچ کی طرف سے جاری کر دیا گیا، اور عین تفصیلی فیصلہ آنے کے فوراً بعد جسٹس جناب مستعفی ہو گئے۔ آپ اس کو جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے 23 اکتوبر 2023 کو فیصلہ دیا ملٹری کورٹس کے خلاف، اور جب 10 تاریخ کو تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو یہ مستعفی ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے ہی اگلے دن وہ جسٹس، وہ شخص جس نے اکتوبر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنا تھی اور پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کا سب سے بڑا جج بننا تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کتنے سخت، کتنے گمبھیر، کتنے نامساعد اور کتنے میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس لیول کے الفاظ میرے زبان پر آ نہیں رہے ہیں کہ کس قسم کے حالات میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہوگا، کتنے مجبور ہو کے استعفیٰ دیا ہوگا۔
ان یرغمالیوں نے سسٹم کو اس طرح سے یرغمال بنا لیا ہے کہ کوئی بھی ان کے خلاف بات ہو تو بات کرنے والے کی نہ صرف زبان کاٹ دی جاتی ہے بلکہ اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دو کہانیاں ہیں عدالتی نظام کی، دونوں کو آپ ذرا آپس میں ملا کر دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوتا ہے عدالت میں، اور قاضی صاحب اس ریفرنس کے خلاف پٹیشن دائر کر دیتے ہیں۔ اس پٹیشن کو اس کے ساتھی ججوں نے سنا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی بھی جج کی فیملی ممبرز کے اثاثوں کی تحقیقات نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب ان میں وہ فیصلہ دینے والے جو جج صاحبان تھے سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پٹیشن پر، ان میں جناب مقبول باقر صاحب تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں۔ ان میں تھے جناب مظہر عالم میاں خیل صاحب، آج وہ کہاں ہیں؟ مسابقتی کمیشن کے آج وہ چیئرمین ہیں۔ اور منظور ملک صاحب جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، اور باقی جو ایک دو ممبران ان کے ساتھ تھے وہ سپریم کورٹ میں اپنے ساتھی گروہ کے ساتھ دوسروں کے خلاف کام کرنے میں مصروف ہیں۔ دو پیرالل کیسز، دو پیرالل فیصلے، دو بینچ، ایک بینچ فیصلہ کرنے کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کیا سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے کہ وزارت اعلیٰ کا منصب ہے ایک کے پاس، مسابقتی کمیشن کے چیئرمین ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، اور دو کو بیچاروں کو جو ایک سپریم کورٹ کا جسٹس چیف جسٹس بننے جا رہا تھا اس کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اتنی سادگی نہیں ہے اس فیصلے میں ان کے استعفوں میں جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دراصل ان کو اس قدر مجبور کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کمزور اعصاب کے، چیف جسٹس اور پاکستان کے عہدے تک پہنچنے والا شخص کوئی کمزور اعصاب کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ غیر معمولی صلاحیت اور غیر معمولی اعصابی طاقت اور ڈسیزن پاور کا بھی آخر ایک انسان ہے۔ انسان اتنا بھی نہیں سخت ہو سکتا کہ وہ چٹان کی طرح ہی رہے، وہ لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، شوکت خانم کے صاحبزادے کی طرح جو جیل میں بیٹھ کر بھی کوئی اس کو توڑ نہیں سکا ہے، اتنی اس کو مصیبتوں میں ڈال کر بھی، اتنی تکلیفوں میں ڈال کر بھی کوئی اس کو توڑ نہیں سکا ہے۔ تو یہ دو میں نے آپ کے سامنے فیصلے رکھے ہیں، ایک جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے، اور دوسرا سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا جو ڈیسیژن آیا تھا 23 اکتوبر 2023 کو، اس کے حوالے سے۔ تو دوسرے کمیشن کے ممبران کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ دو مستعفی ہو گئے ہیں، باقیوں کا اللہ حافظ ہے، اور جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پٹیشن پر ان کی فیور میں فیصلہ دیا، میں اس فیصلے پر نہیں جاتا ہوں وہ درست تھا یا غلط تھا، میری تو اتنی سوچ بھی نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں کہ میں اس پر کوئی کمنٹ کر سکوں، لیکن وہ فیصلہ دینے والے حکومتی سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو وہ شخص جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے جا رہا تھا اس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے اور سیٹ خالی کر دے۔ اب یہ میدان خالی چھوڑ دینا بھی کوئی اتنی زیادہ سمجھداری والی بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی جگہ پر جو بھی آئیں گے وہ دائیں بازو کے ہوں گے، وہ ان کے گروپ کے ہوں گے، اور وہ جو ایک خالی جگہ بچی ہے اس کو وہ پورا کر دیں گے، اور وہاں پر کوئی ایسا اب بولنے والا نہیں ہوگا جو انصاف یا پی ٹی آئی یا تحریک انصاف یا کسی ایسے افراد کے حق میں کوئی نہ کوئی بات کر سکے۔ ایک یک طرفہ تماشا آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ ناظرین، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کرے دشمن بھی ہوئے تو دانا ہوئے، خدانا نہ ہوئے۔ تو دانا ہونے کا مطلب انٹیلیکچول ہونا، سمجھدار ہونا، غیرت مند ہونا اور خاندانی ہونا، اور خدانا ہونا وہ ساری اس کے الٹ صفات آپ کاؤنٹ کر لیں۔ پنجابی کے دو الفاظ ہیں تو اردو میں بھی یہ مستعمل، لیکن ان کا ذرا لب و لہجہ پنجابی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان کو جو دشمن ملے ہیں وہ بھی خدانے قسم کے ملے ہیں، وہ بھی بغیرت اور بے شرم قسم کے ملے ہیں کہ وہ جیتنا بھی چاہتے ہیں اور بغیر لڑائی کے جیتنا چاہتے ہیں، میدان صاف کر کے جیتنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے کوئی نہ ہو۔ مان لیتے ہیں کہ عمران خان اس وقت ڈی فیم ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں فافن کے سابق سربراہ نے یہ ابھی معید پیرزادہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ اس وقت 66% مقبولیت عمران خان کی ہے، اور 88% لوگ پاکستان کے یہ سمجھتے ہیں
کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نامناسب ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس مقبولیت کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے میں سپوز کر لیتا ہوں کہ وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں، تو بھئی وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں، آپ نے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، تو میدان میں آئیے، مقابلہ کیجئے۔ کیوں مقابلے سے کتراتے ہیں؟ کیوں مقابلے سے گھبراتے ہیں؟ مقابلہ کر کے جیت کے جو آتا ہے اس میں مورل پار ہوتی ہے، وہ بات کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن مقابلے کے بغیر میدان صاف کر کے تمام اپنے مخالفین کو ایک نکر میں باندھ کر، ایک گڑھے میں پھینک کر، جیت کر بڑھ کے مار کر آنا، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ کوئی جیت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے ای سی پی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواست دائر کر دی ہے، اور اس کی بھی ہیئرنگ چل رہی ہے، نوٹس ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ای سی پی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے دلائل، وکلاء کے دلائل ایک عجیب مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ڈسکلوز ہو رہی ہے سوچ، اپنے مائنڈز کو جسٹس صاحبان اور عدالتیں ڈسکلوز پہلے ہی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں آج اور کل کے دن میں کیا اس میں ڈیولپمنٹس آتی ہیں۔ تو بہرحال 2 فیصلے میں نے، اور 2 فیصلوں کے نتائج، اور 2 فیصلوں کے بینیفیشریز، اور 2 فیصلوں کے متاثرین میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ آپ پر ہے، فیصلہ کیجئے کہ ان استعفوں کے پیچھے کون سی طاقتیں اور کون سی پارس اور کون سے مافیاز اور کون سے گروپ کار فرما ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔